الأجل يا إمام الأجل يا إمام الأجل يا إمام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم. یہ وہ خواہش، یہ وہ آرزو، یہ وہ وش ہر شیعہ کی ہے، اور ہم اپنے مولا حسین سے یہ خواہش کر رہے، آرزو کر رہے کہ مولا کاش ہم بھی ہوتے تو ہم بھی آپ کی نصرت کرتے. ماہ شعبان کا آغاز ہو گیا. شعبان اللہ کے رسول کا مہینہ ہے. یہ مہینہ اللہ کے رسول سے منسوب کیا گیا اور ایکسٹرا آرڈینری منتھ ہے. سب سے بڑی بات کہ اس مہینے میں کوئی غم نہیں ہے، صرف خوشی ہے، اس لیے کہ اس مہینے میں میرا مولا حسین کی ولادت ہے. اور اس مہینے کا آغاز پہلی شعبان بی بی زینب سے ہے، 3 شعبان مولا حسین سے، 4 شعبان مولا عباس کی ہے، 5 شعبان چوتھے امام ہے، پھر 6 شہزادے علی اکبر ہے، اور 7 شعبان شہزادے قاسم ہے. 7 کے بعد سے اب جو ایام شروع ہوتے ہیں وہ 15 شعبان تک جاتے ہیں کہ ہمارے زمانے کے امام فرزند حسین کی. دوستوں، شعبان یہ اتنی برکتوں والا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اپنی ساری گناہوں کی معافی، تقدیر کو بدلنا، زندگی کو بدلنا، اپنے سارے اعمال کی قبولیت. یعنی اگر تم یہ چاہتے کہ اپنی زندگیوں میں خوشیاں ملے آپ کو، یعنی آپ کی لائف میں صرف خوشی آئے، پورا سال آپ خوشیوں کے ساتھ گزارو، تو اس مہینے کی برکت کو لو. اس مہینے میں سب سے پہلی چیز بی بی زینب کی ولادت. بی بی زینب کی ولادت تو بی بی زینب کو تحفہ دینا ہے، تو شہزادی کو کیا تحفہ دیں گے؟ حجاب کا تحفہ دو. جو سب سے زیادہ بی بی کو پسند تھا وہ عمل کرو کہ عورتوں کو چاہیے کہ اس مہینے میں شہزادی کو جو تحفہ دو، یہ وعدہ کرو کہ بی بی آج کے بعد سے ہم بے حجاب نہیں رہیں گے، آج کے بعد سے حجاب رہیں گے. دنیا بھر میں حجاب ڈے بنایا جاتا پہلی شعبان کو، اور اس لیے کہ شہزادی کی ولادت ہے. اس کے بعد پھر مولا حسین. مولا حسین سے آپ کو یہ کہنا ہے فیا لیتنی کنتو. زبان کی نوک سے بولنا نہیں ہے بلکہ دل کی گہرائی سے بولنا ہے کہ مولا کاش میں کربلا میں ہوتا. تو کربلا میں اگر وہی جائے گا جو حسین کی بات سنے گا، جو مولا حسین کی بات سنے گا، جو مولا حسین کی سیرت پہ عمل کرے گا، جو حسین ابن علی کو راضی کرے گا، وہی امام حسین کے پاس جائے گا. اور مولا حسین کا روز عاشور کا جملہ، وہ جملہ صرف ایک ہی جملہ بولتا، واقعہ تو طویل ہے کہ مولا حسین نے روز عاشور جو پہلا خطبہ ارشاد فرمایا، جو پہلا سرمن تھا، اس میں امام نے جب اپنا انٹروڈکشن کروایا اور واپس آئے، اصحاب نے پوچھا کہ مولا آپ نے صرف اپنا تعارف کرایا اور اپنے حجت کو تمام کیا اور آپ نے ان کا جواب نہیں سنا. تو حسین ابن علی کا جملہ عاشورے کے دن کا جو 3 شعبان کو ہم کو ریمائنڈ کر رہا، امام نے کیا کہا کہ میں جانتا ہوں میں نے صرف اپنا تعارف کرایا، حجت کو تمام کیا، اور میں یہ جانتا ہوں کہ ان کے پیٹوں میں حرام بھرا ہوا ہے، ان کو میری بات کا اثر نہیں ہوگا. تو دوستو ایک چیز یاد رکھو، شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا. مولا حسین کو اگر راضی کرنا ہے تو رزق حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ. اگر رزق حرام تمہارے پیٹ میں رہے گا تو کبھی حسین کی نصرت نہیں کر سکتے، کبھی حسین کی مدد نہیں کر سکتے. اب تک جو کچھ ہو گیا ہو گیا، لیکن اب یہ وعدہ کرو مولا حسین سے 3 شعبان کو کہ مولا ہم آپ کو یہ گفٹ دے رہے کہ ہم یہ تحفہ ہے آپ کی سالگرہ کا کہ آج کے بعد سے ایک دانہ بھی، ایک سیڈ بھی یا ایک ڈراپ آف واٹر بھی ہم رزق حرام کا اپنے پہ زبان پہ نہیں رکھیں گے. تو یہ سب سے بڑی امام حسین کی خوشی ہوگی کہ ہم اپنے مولا حسین کو راضی کر رہے، اس لحاظ سے کہ جو ہم رزق حرام اب تک کھاتے تھے وہ رزق حرام کو ختم کرنا. یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ. میں یوتھ کو بول رہا کہ یو چیک یور ارننگز اور چیک یور سیلف کہ کہیں رزق حرام تو تمہارے رزق میں نہیں مل رہا. اگر رزق حرام ملے گا تو حسین کی کوئی بات کا تم کو اثر نہیں ہوگا. دوسری چیز جو مولا حسین کی موسٹ ریکمینڈڈ نماز ہے وہ نماز شب ہے. عاشورے کے دن کا جو پیغام تھا امام حسین کا وہ نماز شب کا تھا. تو اگر حسین کو راضی کرنا ہے تو نماز شب. اور تیسری چیز اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، تقدیر کو بدلنے کے لیے 3 شعبان کی صبح سب کو واقعہ مشہور ہے، میں واقعہ نہیں پڑھا کہ حور جب فطروس کی تقدیر بدل سکتی تو تم بھی اپنی تقدیر کو بدل سکتے. تم تو حسین کے چاہنے والے ہو، تو اس دن اپنے گناہوں کی معافی کے لیے کثرت سے 3 شعبان کو استغفار کرو اور یہ ایکسپٹ کرو اپنے گناہوں کو کہ مولا یہ ہمارے گناہ تھے جو کچھ ہم نے کیے، ہمارے گناہوں کو معاف کرو. وہ بہترین
صبح ہے اپنے گناہوں کی معافی. آپ اس کو چھوٹی چیز مت سمجھے, یہ سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو معاف کرائے. دعائے خمین میں میرا مولا کہتا ہے اللہم اغفر لی ذنوب التی تحبس الدعاء, امام علی کہہ رہے. تو اسی طرح ہر معصوم نے کہا. اور اس دن 3 شعبان کو مولا حسین کی وہ دعا پڑھو کہ جو دعائے روز عرفہ امام حسین کی مخصوص دعا ہے, میں دعا کی ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا. وہ دعا پڑھ کے اپنے گناہوں کو معاف کروا کے 3 شعبان کو جیسے فطر اس کی تقدیر بدلی اور عاشورہ کے دن حر کی تقدیر بدلی, اسی انداز سے تم 3 شعبان کو اپنی تقدیر کو بدل سکتے. زیارت مولا حسین روز عاش, زیارت وارثہ پڑھو, اور زیارت وارثہ پڑھ کے اپنے گناہوں کی معافی, جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے دوستو. اس کے بعد پھر 3 شعبان 1 سال کے بعد واپس آئے گا, تو اس کے لیے بہتر ہے کہ اپنے گناہ اگر ہمارے معاف ہو جائے. اور امام کو پرومس کرنا, اس لیے کہ امام نے اس وقت کے یزید کو قتل نہیں کیا تھا. امام کا میسج کیا ہے کہ ہر دور میں ایک یزید ہے, تو امام کا پیغام کیا ہے کہ یزیدیت کو قتل کرنا. آج بھی ہماری جو جنگ ہے وہ یزیدیت کے ساتھ جنگ ہے. تو اس جنگ کے لیے بہترین چیز کہ اسلام میں مولا حسین نے جو جہاد کیا وہ پورا ایک اسلام کا فریم تھا, ٹوٹل اسلام کے لیے حسین نے جنگ کی تھی. تو ہمارا بھی یہ فرض کہ 3 شعبان کو مولا حسین سے وعدہ کرے کہ ہم مولا ہم اسلام پہ عمل کریں گے, آپ کی شریعت پہ عمل کریں گے, آپ کے جد کی شریعت پہ عمل کر کے ہم اپنی زندگی کو اسی پاتھ پہ لے کے جائیں گے, اسی پیٹرن پہ لے کے جائیں گے جو آپ کا راستہ تھا. مولا جو آپ کا راستہ تھا اسی راستے پہ لے کے جائیں گے 3 شعبان. اور اس کے بعد پھر مولا عباس کی جو اطاعت کا جذبہ ہے 4 شعبان کو وہ دعا کرو کہ اللہ ہمارے لیے بھی وہ اطاعت کا جذبہ ہمارے پاس آ جائے کہ ہم بھی مولا حسین کی اور اللہ کی اطاعت کرے. 5 شعبان کو چوتھے امام کی عبادتوں کا دن ہے کہ چوتھے امام کی ولادت ہے, تو 5 شعبان کو چوتھے امام سے دعا کرو کہ مولا جو جیسے آپ نے عبادت کی, آپ کے پاس جو شکر کا جذبہ تھا وہ جذبہ ہمارے پاس آ جائے. 6 اور 7 پھر اصل رات, ان راتوں کے بعد جو آخری رات آنے والی ہے وہ 14 شعبان کی رات ہے. دوستو وہ مردوں کی عید نہیں ہے. مردوں یہ مت بولو کہ صرف 14 شعبان کو مردوں کی عید ہے اور ہم صرف مردوں کے لیے یاد کریں گے, نہیں, وہ مردوں کی تو عید ہے. اس کے اصل جو رات ہے وہ رات امام زمانہ کی رات ہے, اجل اللہ تعالیٰ فرج اور شریف کی رات ہے. اس رات کے اعمال اچھا یہ پہلی شعبان سے 7 شعبان تک روزانہ غسل ضرور کرنا, اس نیت کے ساتھ جس معصوم کی ولادت ہے اس معصوم کا نام لے کے غسل کرنا. اور نیمے شعبان یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں سارے سال کا کمنگ ایئر کا تمہارا پورا بجٹ بننے والا ہے. زمانے کے امام کی ولادت کی رات ہے, وہ رات آرام کرنے کی رات نہیں, وہ رات اپنی زندگی کو بدلنے کی رات ہے. اس رات کے اعمال میں غسل ہے. اچھا یہ پہلی شعبان سے 7 شعبان تک ہر معصوم کی ولادت میں آپ صدقہ نکالو, ہر معصوم کی ولادت میں آپ جو ہے لوگ غریبوں کو کھانا کھلاؤ, غریبوں کے لیے کچھ کرو. اور اس کے بعد نیمے شعبان میں صدقہ ضرور دینا, مرحومین کو جو یاد کرنا ہے وہ قبرستانوں میں جا کے ضرور یاد کرو. اس کے بعد اس رات کے اعمال میں نماز جعفر تیار ہے. عام طور پر یہ نماز نہیں پڑھائی جاتی, عام طور پر مسجدوں میں یہ نماز نہیں پڑھائی جاتی, لیکن آپ انڈیویجول طور پر پڑھو. اس رات کے مخصوص اعمال میں نماز جعفر تیار, یہ وہی نماز موسٹ ریکمینڈڈ پریئر ان فقہ جعفری, اس سے زیادہ ریکمینڈڈ پریئر نہیں ہے. اللہ کا رسول کہتا کہ ستاروں کے مانند بھی اگر تمہاری حاجات ہے اور تم اگر یہ نماز پڑھو گے تو اللہ تمہاری حاجات کو پورا کرے گا. تو اللہ کا رسول جس کو ابو جہل نے صادق کہا, وہ رسول کا یہ وعدہ ہے کہ ستاروں کے مانند بھی اگر سٹارز کے مانند بھی تمہارے حاجات ہے تو وہ حاجات پورے ہوں گے. تو اس رات میں امام کی نماز جعفر تیار پڑھو, 4 رکعت نماز آپ کتابوں میں دیکھ لیں. اس کے بعد آپ سلامتی ہے امام زمانہ کی نماز اس رات میں ضرور پڑھنا, ایاک نعبد و ایاک نستعین والی نماز ضرور پڑھنا. اور اس رات میں امام کی جان کا صدقہ ضرور دینا. وہ صدقہ اسی لیے دینا کہ تم وہ اس رات میں مولا کی جان کا صدقہ دو گے, سال بھر تم بڑے بڑے میجر ڈیزیز سے بچ جاؤ گے. دیکھیے بیماری تو آئے گی لیکن بچ جاؤ گے, بیماریوں سے بچو گے, تمہاری حاجات قبول ہوں گے. اور حاجات جب قبول ہوں گے 15 شعبان کی صبح میں امام کو 100 مرتبہ صلوات پڑھ کے ہدیہ کرو. انشاءاللہ میں دوسرے اپنے میسج میں امام کے بارے میں, استغاثے کے بارے میں بولوں گا انشاءاللہ. مولا سلامت رکھے اور مولا سب کو خوش رکھے.